کرنا کیا چاہیے انسان کو؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ دنیا کے اندر چاہے جو آپ کام کر لیں، کچھ بھی کر لیجئے، کہا یہی جاتا ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے تو سب چیز ختم ہو جاتی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کا استثناء کیا ہے۔ اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال کلوز ہو جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں، اب کچھ نہیں بچتا ہے۔ وہ نماز پڑھنا چاہے نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ روزے رکھنا چاہے روزے نہیں رکھ سکتا، وہ کسی کی مدد کرنا چاہے خود سے نہیں کر سکتا، کوئی بھی کام اب انسان نہیں کر سکتا ہے، وہ بے جان بے سر و سامان موت کے تخت پر لٹا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کام بتا دیے ہیں جو ہم سب کو کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا اگر کوئی آدمی مرنے سے پہلے 3 کام کر جائے تو مرنے کے بعد بھی اس کو قبر میں نفع پہنچتا رہے گا۔ فرمایا گیا کیا چیزیں ہیں وہ؟ فرمایا نمبر 1 صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ کر کے چھوڑ جائے۔ کیا ہے صدقہ جاریہ؟ صدقہ جاریہ یہ ہے، میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں۔ یہ مسجد ہے، یہ مسجد کے اندر جس آدمی نے یہ ونڈو، آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ ونڈو لگوا دی، جس آدمی نے ونڈو لگوائی اور اس کا انتقال ہو گیا، مسجد کے اندر اللہ کے گھر کے اندر جب تک یہ ونڈو لگی رہے گی، چاہے 50 سال 100 سال لگی رہے، اللہ رب العزت اسے قبر میں اس کا نفع پہنچاتا رہے گا۔ ہر دن اس کو نفع ہوگا، 24 گھنٹے اس کو نفع ہوگا۔ مسجد کے اندر ضرورت آئی پنکھا لگانے کی، کسی آدمی نے پنکھا لگوا دیا، اس کا انتقال ہو گیا، اس پنکھے کے نیچے جتنے آدمی ٹھنڈک حاصل کرتے رہیں گے، جتنے آدمی سجدہ کرتے رہیں گے، اس کا نفع اس کو قبر میں پہنچتا رہے گا۔ آپ نے کسی غریب بچی کی شادی میں حصہ لے لیا، آپ نے اس کے نکاح کرانے میں آسانی پیدا کر دی، آپ نے مال خرچ کر دیا، اس بچی کا گھر جب تک بسے گا اور اس کی جب تک نسلیں چلتی رہیں گی اور ان کی نسلوں سے نسلیں چلتی رہیں گی، اللہ رب العزت صدقہ جاریہ کے طور پر قبر کے اندر ہر روز آپ کو جو ہے ثواب پہنچاتا رہے۔ یہ صدقہ جاریہ کرنے کی چیز ہے۔ آپ نے مدرسوں کے اندر پڑھنے والے طالب علموں کے لیے کپڑوں کا انتظام کر دیا، ایک دن کے کھانے کا انتظام کر دیا، آپ نے ان کے لیے رہنے کا انتظام کر دیا۔ یہ وہ راتوں کو جو مطالعہ کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، جو حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، دین کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں، آپ نے ان کے لیے انویٹر کا انتظام کرا دیا، لائٹ کا انتظام کرا دیا۔ جب تک وہ لائٹ میں علم دین حاصل کرتے رہیں گے اور اس علم دین کو حاصل کر کے اللہ کے بندوں کو پہنچاتے رہیں گے، اس کا سب کا ثواب آپ اگر مر بھی جائیں گے آپ کی قبر میں پہنچتا رہے گا۔ یہ صدقہ جاریہ۔ اگر کوئی انسان مر بھی جاتا ہے اور اس طرح کے کام کر کے چھوڑ کے جاتا ہے تو جب تک اس کی چیز سے نفع اٹھایا جاتا رہے گا، اللہ رب العزت قبر میں اس کو نفع پہنچاتے رہیں گے۔ ایک کام تو کرنے کا یہ ہے۔ دوسری چیز بیان فرمائی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، او ولد صالح يدعو له، کہ اپنی اولاد کو نیک بنا کر کے جاؤ۔ اپنی اولاد کو اگر آپ نیک بنا کر کے چھوڑ کے گئے ہیں اور وہ نیک اولاد آپ کے لیے دعا کرتی ہے، وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے، تو اللہ رب العزت اس نیک اولاد کی دعا کے صدقے میں قبر کے اندر آپ کو نفع پہنچاتا رہے گا۔ ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ کے یہاں معاملہ ہوتا ہے نا، آخرت میں جب انسان یہاں سے چلا جاتا ہے تو جو نیک ہوتا ہے وہ علیین میں چلا جاتا ہے، جو بد ہوتا ہے وہ سجین میں چلا جاتا ہے۔ سجین جہنم جیسی ایک جگہ ہے، علیین جنت جیسی ایک جگہ ہے۔ تو جب انسان مر جاتا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ ثواب پہنچتا ہے، اس کے لیے کچھ دعائیں کی جاتی ہیں، جو اس کی اولاد اس کے لیے دعا کرتی ہے۔ تو
فرشتے وہ چیز لے کر کے آتے ہیں, حکم ہوتا ہے کہ بھئی اس کے ایک درجے کو اونچا کر دو, اس کا درجہ بڑھا دو. یہ حدیث میں ہے. وہ پوچھتا ہے باری تعالیٰ یہ کس وجہ سے میرے لیے ہو رہا ہے, یہ کام جو ہو رہا ہے, میرا جو درجہ بڑھایا جا رہا ہے, یہ کس لیے بڑھایا جا رہا ہے؟ تو اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے کہ تمہارا درجہ اس وجہ سے بڑھایا جا رہا ہے کہ دنیا کے اندر جو تمہاری اولاد ہے, تمہارا بیٹا ہے یا بیٹی ہے, اس نے تمہارے لیے ابھی ابھی مغفرت کی دعا کی ہے, اور اس نے ابھی ابھی اللہ سے یہ درخواست کی ہے کہ اے میرے رب, میرے باپ, میری ماں, میرے بہن, میرے بھائی کی مغفرت فرما کے ان کے درجوں کو بلند فرما. تو اس دعا کے صدقے میں تمہارے درجے کو بلند کیا جا رہا ہے. اس لیے فرمایا اپنی اولاد کو نیک چھوڑ کر کے جاؤ, تم دنیا سے بھی چلے جاؤ گے تو تمہیں قبر کے اندر نفع پہنچتا رہے. ایک بات میں بیچ میں بتاتا ہوں, دو چیزیں ہوتی ہیں ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا. جب کوئی انسان مر جائے تو کیا جائے, مرنے والے کے لیے کیا کیا جائے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ قرآن لے کر کے بیٹھ گئے, قرآن پڑھ لیا اور قرآن کا ثواب مرحوم کو پہنچا دیا. یہ اچھا کام ہے. ایک بات سنو, حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے, ایک آدمی کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کو جیل میں ڈال دیا گیا. بس توجہ سے سننے کی ضرورت ہے بھائی, دیکھو بہت باریک سی مثال ہے. ایک آدمی کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا. اب اس کے دو طرح کے رشتہ دار ہیں, دو طرح کے رشتہ دار ہیں. ایک رشتہ دار تو وہ ہے جو اس کو کھانا پہنچا رہے ہیں, پھل پہنچا رہے ہیں, بہترین ٹھنڈے مشروبات پہنچا رہے ہیں. بندہ جیل میں ہے اور اس کے لیے سارے کھانے پینے, بہترین سہولت کے سارے سامان اس کو پہنچا رہے ہیں. سمجھ میں آ گئی بھائی بات؟ ایک رشتہ دار تو ایسے ہیں. ایک رشتہ دار ایسے ہیں جو مستقل اس کو جیل سے باہر لانے کے لیے, قید خانے سے چھڑانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں. تو اب آپ بتاؤ ان دونوں میں سے کون سا بہتر کام کر رہا ہے؟ بتاؤ بھائی. چھڑانے والا کام بڑھیا کر رہا ہے نا, یہی تو کام اچھا کر رہا ہے جو اسے باہر لانے کی فکر کر رہا ہے, کوشش کر رہا ہے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے یہ مثال دے کر کے بتایا ہے کہ جو آدمی اپنے کسی مرحوم کے لیے ایصال ثواب کرتا ہے, قرآن پڑھ کر کے اس کو ثواب پہنچاتا ہے, اسی طریقے سے کوئی بھلائی کا کام کر کے اپنے ماں باپ کو ایصال ثواب کرتا ہے, تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے قید خانے میں پھل فروٹ اور کھانے پینے کا سامان پہنچانے والا. اور جو آدمی اپنی میت کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے, اس کی مثال ایسے ہے جسے قید خانے سے چھڑانے والا. تو کیا بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اپنے مرحوم کے لیے زیادہ سے زیادہ مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. قبر پر بھی جائیں تو یہی دعا کریں کہ اللہ جو بھی آپ کا قبر میں ہو, میرے فلاں کی مغفرت فرما دیجئے. سب سے زیادہ مردے کو اسی سے نفع ہوتا ہے. حدیث کے اندر بھی اسی کی تلقین آئی. سب سے زیادہ نفع اس سے ہوتا ہے کہ مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کی جائے. اور میرے بھائی یہ سارے کام جب ہی ہوتے ہیں جب آپ اپنی اولاد کو نیک بنا کر کے چھوڑ کے جاؤ گے. ورنہ تو یاد رکھیے دنیا میں کمانے کھانے والے ایسے ہیں کہ وہ تھوڑی بہت دیر یاد کرتے ہیں اور بس ایموشنل معاملہ کریں گے. میرے بھیا ایسے تھے, میرے ابا ایسے تھے, دو چار ہوگا تو واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگا لیں گے, دو چار فوٹو لگا لیں گے, رونے کی ایموجی لگا دیں گے, بس یہ چیزیں ہو گئے. لیکن اگر دیندار آپ چھوڑ کر کے جائیں گے تو وہ غور و فکر کرے گا, وہ حدیث میں غور کرے گا کہ کن کن چیزوں سے میرے مرحوم کو نفع پہنچ سکتا ہے. وہ ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرے گا کہ جس سے اس کے مرحوم ماں کو, باپ کو, بھائی کو اللہ کے یہاں درجات کی بلندی مل جائے. اس لیے اپنی اولاد کو نیک چھوڑ کر کے جانا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے بیان فرمایا کہ دوسری چیز ہے اولاد صالح یدعو لہ, نیک اولاد چھوڑ کر کے جاؤ, مرنے کے بعد بھی نفع پہنچتا رہے گا. تیسری چیز بیان فرمائی علم نافع, ایسا علم کہ جس سے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہو. آپ اپنے بچوں کو عالم بنا کر کے چھوڑ کر گئے اور پھر وہ بچہ, وہ عالم لوگوں کو اللہ کا دین بتا رہا ہو, اللہ کے احکام سمجھا رہا ہو, لوگوں کو گناہوں سے بچا کر آخرت کی طرف رغبت دلا رہا ہو,
لوگوں کو اس علم کے ذریعے سے نفع پہنچا رہا ہو، حافظ بنا رہا ہو، عالم بنا رہا ہو، لوگوں کو دین سمجھا رہا ہو، تو فرمایا اس علم کے ذریعے سے بھی جب تک یہ علم کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا کہ تم نے اپنے شاگرد بنا دیے، تمہارے شاگرد مصلوں پر کھڑے ہو گئے، تمہارے شاگرد مدرسوں کی مسندوں پر بیٹھ گئے، انہوں نے اور علم دین کو آگے بڑھایا، انہوں نے لوگوں کے زندگیوں میں دین پیدا کیا، تو یہ علم نافع ہے۔ تم اگر دنیا سے بھی چلے جاؤ گے تو جو بھلائی کا وہ کام کرتے رہیں گے، جتنے لوگ ان کے علم کے ذریعے سے توبہ کرتے رہیں گے، جتنے لوگ تمہارے علم کے واسطے سے نفع اٹھاتے رہیں گے، جتنے لوگ تمہارے علم کی روشنی میں اپنی نمازوں کو درست کرتے رہیں گے، اس سب کا ثواب قبر میں آپ کو پہنچتا رہے گا۔ تو میرے بھائی 3 چیزیں ہیں بس کرنے کی دنیا میں، باقی ساری چیز فنا ہو جانے والی ہیں۔ یا تو صدقہ جاریہ کر کے چلے جاؤ، یا نیک اولاد چھوڑ کر کے چلے جاؤ، یا پھر علم نافع چھوڑ کر کے چلے جاؤ۔ یہ 3 چیزیں کر کے جاؤ، باقی مال دولت بلڈنگ سب یہیں پر فنا ہو جانے والی ہیں۔ اس لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات بیان فرما دی، بہت توجہ کے ساتھ سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو صدقہ جاریہ بھی ہم کر چکے ہوں، ہم نیک اولاد بھی چھوڑ چکے ہوں، اور ہم ایسا علم بھی چھوڑ چکے ہوں کہ جس سے اللہ کے بندوں کو نفع ہو رہا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا کریں۔